أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگی تھی، اللہ نے درخواست قبول فرمائی اور وہ ہدایت الف لام میم کی شکل میں دے دیا۔ تو الف لام میم کے بارے میں عرض کر چکا تھا، لیکن آج پھر سن لو۔ قرآن عظیم میں دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک آیتیں محکمات ہے اور دوسری متشابہات ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون۔ تو اسی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن عظیم میں دو قسم کی آیتیں ہیں، جن کو محکمات اور متشابہات۔ پھر یہ متشابہات بھی دو قسم کے ہیں۔ متشابہات میں ایک وہ ہے جس کو مقطعات کہتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا جا عین صاد حامیم، یہ مقطعات ہیں۔ اور آیتوں میں جیسے کہ اس آیت میں لیس کمثلہ شیء، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اسی طرح ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى الى العرش، یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو ان متشابہات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آمنا، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے، کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہوا کہ متشابہات کے بارے میں اس کی تحقیقات کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بلکہ صرف ایمان تک بات محدود رہے گی اور اسی طرح ایمان محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر متشابہات کے بارے میں ہم پیچھے پڑ گئے تو اللہ نے خود فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کی دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور متشابہات کے معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، لہذا علم الہی حاصل کرنا ان کے لیے ناممکن ہے۔
یاد نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں ایک تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس آیت کے وقف پر ہے۔ وہ وقف فرماتے ہیں والراسخون پر، اور ہم وقف کرتے ہیں الا اللہ پر۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ہم یہاں وقف کرتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون، تو گویا کہ والراسخون کو وہ عطف کر دیتے ہیں اللہ پر، تو مطلب یہ ہو کہ راسخین فی علم بھی متشابہات جانتے ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے اصل میں لفظی ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ شوافع اور دوسرے ائمہ کا خیال یہ ہے کہ اس کی اجتہادی معانی، متشابہات کی اجتہادی معانی راسخین فی العلم کو حاصل ہیں، مگر حقیقی معانی کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اجتہادی معنی تو ہو سکتے ہیں، مگر حقیقی معنی اس کے اللہ کے سوا کسی کو نہیں جاتے۔ تو اسی میں یہ الف لام میم ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی اجتہادی معنی میں کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم سورہ بقرہ کا نام ہے، یا یہ الف لام میم قرآن عظیم کا نام ہے، یا یہ الف لام میم سے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اجتہادی معنی یہ ہوں گے کہ میرے بندے تو نے جو ہدایت مانگی تھی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری۔ دوسرا معنی اس کے یہ بھی بیاتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد اللہ کی وہ صفت نام جو لطیف ہے، اور میم سے مراد اللہ کا نام منان ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ لطیف منان، اللہ مہربان ہے، احسان کرنے والا ہے بندوں پر، ہدایت نصیب فرماتا۔ اچھا، تو الف لام میم بہرحال قرآن عظیم کا نام ہو یا اس سورت کا نام ہو، مگر زیادہ موزون یہ لگتا ہے کہ الف لام میم اس قرآن کا نام ہے، کیونکہ ذالک الکتاب میں ذالک میں اشارہ اس الف لام میم کی طرف ہے۔ یہ الف لام میم کیا ہے؟ کتاب ہے۔ تو کتاب کے بارے میں کتابیں تو بہت ہوتی ہے، ویسے کتاب کے معنی میں نے بتایا تھی، کتاب بمعنی لزوم کی بھی آتا ہے، کتاب بمعنی مکتوب کی بھی آتے ہیں، لیکن وہ لزوم اور مکتوب دونوں میں شک کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس کی نفی فرماتے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا لنفی الجنس ہے، یہ ہو بہو ایسے لکھا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ بہت سے لوگ تو قرآن عظیم کی حقانیت میں شک بھی کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شک اس کے ذہن میں ہے، کتاب میں شک نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ شخص جو عقل سلیم والا ہو، جس کی عقل صحیح ہو، وہ اس میں شک نہیں کر سکتا۔ جو لوگ شک کرتے ہیں عقل کی خرابی اور عقل کی کمزوری کی بنا پر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کہتے ہیں طریقۃ الواصلۃ المطلوب، وہ راستہ جو انسان مقصد تک پہنچا دے اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو قرآن عظیم وہ کتاب ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے،
اب مقصد انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ مرضی الہی، اللہ کی رضا. اللہ راضی ہو جائے تو سب تمہارا ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اول بات اللہ کی مرضیات ہونی چاہیے کہ یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو مالک اور آقا کو راضی کرنے کا راستہ ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا تین قسم کا تعلق ہے. مخلوق کا اللہ کے ساتھ تین قسم کی نسبت ہے. ایک نسبت یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے. دوسری نسبت اللہ حاکم ہے، بندہ محکوم ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. ہوگا وہی جو حاکم کرے گا، بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اور تیسری نسبت ہے اللہ محبوب ہے اور بندہ اس کا عاشق ہے، بندہ اس سے محبت کرتا ہے. اور یہ قدرتی بات ہے کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہ و بغض من اساء الیہ. دلوں کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے جو اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ برا کرتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے. اب سوچ رہے کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا بندے پر اللہ ہی ہے. لہذا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے، تو سب سے زیادہ بڑا محسن اللہ ہے، لہذا اس اللہ کو راضی کرنا ہے. اچھا، تو اس لیے فرمایا ہدن، ہدایت ہے. بھئی کس کے لیے؟ للمتقین. تقویٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا. یہ وقایقی سے لیا گیا ہے معنی بچنے کی، اور باب تفاعل میں جو جاتا ہے تقویٰ، اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائے رکھنا، اس کو کہتا ہے تقویٰ. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کی 4 درجے ہوتے ہیں. اول درجہ یہ کہ جس نے لا الہ الا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، ایک تقویٰ یہ ہے. دوسرے یہ کہ فرائض کی پابندی، محرمات سے بچنا، دوسرا تقویٰ یہ ہے. تیسرے یہ کہ مکروہات اور متشابہات سے بچنا اور مرضیات اختیار کرنا، یقینی باتوں کو اختیار کرنا، یہ تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ یہ کہ دل میں اللہ کے سوا اور کسی کی طرف نہ پیار ہو، محبت ہو، اور نہ اللہ کے سوا کسی سے ڈر ہو. یہ سب حضرت یہاں جو ہدی للمتقین ہے، یہ تو یہ جو متقی لوگ ہیں، آگے اس کی تفسیر ہے الذین یؤمنون بالغیب. تو اگر یہ لوگ پہلے ہی سے ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اللہ فرماتے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ متقی کون لوگ ہیں؟ ہدایت تو ہے متقین کے لیے، مگر متقی کون لوگ ہیں؟ تو اس کی تفصیل بیان کرتے الذین یؤمنون بالغیب. متقین کو ہدایت ہے، لیکن متقین وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ متقی ہے جو کہ اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. وہ یقین جس کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق خبر سے ہے. ایک ہے خبر اور ایک ہے مشاہدہ. جو لوگ مشاہدہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں بن سکتا، جو لوگ خبر پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے، کیونکہ مشاہدے کا کوئی اعتبار نہیں. مشاہدے کا تعلق حواس خمسہ پر ہے، اور حواس خمسہ میں غلطی ہوئی جاتی ہے. بصارت غلطی کرتی ہے، سماعت غلطی کرتی ہے، اس طرح ذائقہ غلطی کرتی ہے،
قوت شامہ غلطی کرتی ہے، قوت لامسہ غلطی کرتی ہے، اس کی کوئی یقین نہیں. تو جو علم آپ کو حواس ظاہری سے حاصل ہو جائے وہ بغیر یقینی ہوا. اسی لیے اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی. یہ کتاب جو ہے اس کا تعلق خبر کے ساتھ، اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ نہیں ہے. تو خبر پر یقین رکھنے والا یؤمنون بالغیب. اس لیے فرماتے ہیں کہ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہے. مثال کے طور پر ہم ایک انسان زندہ ہے تو اس کی زندگی میں ہم اس کی ہر طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں. ان کی آنکھوں کی، ان کی سر اور پیٹ اور ہر جگہ کی ہم تشریح کر سکتے ہیں. علم تشریح الاعضاء میں یہ سارے باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں. لیکن جب اس کو قبر میں دفن کر لیتے ہیں تو پھر یہاں مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے وحی کا کام شروع ہو کہ خبر کے اس مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس لیے یؤمنون بالغیب، نہ دیکھی جانے والی چیزوں پر یقین رکھنا. ایمان کہتے ہیں اذعان کو، پکے یقین کو کہتے ہیں ایمان. تو ایمان پختہ یقین کو کہتے ہیں. جس طرح ہمیں یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے تو کوئی بھی آگ کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو یقین ایمان کہتے ہیں. اگر ہمیں وہ ایمان کا درجہ حاصل ہو جائے کہ جن چیزوں کو اللہ جل جلالہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ہم آگ سمجھے، جیسے قرآن عظیم میں ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی کانما یاکلون فی بطونہم نارا. یتیم کے مال کو اللہ پاک نے آگ بتایا. گویا کہ جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے اپنے پیٹ کو آگ سے بھر دیتا ہے. تو اگر یتیم کی مال کو ہم مٹھائی نہ سمجھے اور آگ سمجھے تو کون یتیم کا مال کھائے گا. لیکن ہم یتیم کی مال کو تو غنیمت سمجھتے ہیں، لہذا کھاتے. تو ایمان کہتے ہیں مضبوط یقین کو. اچھا، اب آپ کے سوال کا جواب، اب آپ کو سوال کا جواب مل گیا نا یا نہیں ملا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کی کیا ضرورت تھی. اگر یہ لوگ جو ہے وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ متقین کون ہوں گے؟ تو اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہیں جو نہ دیکھی جانے والی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ تو اس کا تعلق ہوا عقیدے کے ساتھ. یہاں دونوں چیزیں بیان کی گئی ہے، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل، دونوں بیان کی گئی ہے. عقیدہ کا تعلق یؤمنون بالغیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. اچھا، ایمان اور اسلام. ایمان کہتے ہیں مضبوط عقیدے کو اور اسلام کہتے ہیں تسلیم کرنے اور ماننے کو. جو عقیدے کے مطابق ہے اس کو مان لو، مان لیا تو یہ اسلام، اس کے اوپر عمل کیا اسلام ہو. اور یہ تفصیل جو ہے حدیث جبریل میں جو مشکاہ شریف کے اول میں ہے کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اور پھر دوسرا سوال تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ. ایمان اور اسلام کے درمیان یہ حرکت حابطہ اور حرکت ساعدہ کی نسبت ہے. ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء پر ختم ہوتا ہے، اور اسلام اعضاء سے شروع ہوتا ہے دل پر ختم ہو جاتا ہے. جس طرح ایک درخت جڑوں سے بھی زمین سے پانی حاصل کر کے اوپر شاخوں تک پہنچا دیتا ہے، اور شاخوں کے ذریعے سے
بارش کا پانی لے کر کے جڑوں تک پہنچا دیتا ہے. اسی طرح ایمان اور اسلام کی نسبت ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے اعمال میں پختگی ہوگی. ایمان میں جتنی کمزوری آئے گی اعمال میں کمی آئے گی. کیونکہ جس درخت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں وہ زمین سے پانی شاخوں تک نہیں پہنچا سکتا اور شاخوں سے جڑوں تک بھی نہیں پہنچا سکتا. جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے تو وہ نیچے سے بھی پانی جذب کر کے اوپر لے جاتا ہے اور اوپر سے بھی پانی جذب کر کے نیچے لے جاتا ہے. تو ایمان اور اسلام کی یہی نسبت ہے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہو انسان اپنے عقیدے کے تابع ہے. انسان اپنے عقیدے کے تابع ہے. جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ فلان چیز میں فائدہ ہے تو اس کے لیے ہر قسم کی محنت کرتے ہیں. جب یہ سمجھتے ہیں کہ فلان چیز میں نقصان ہے تو اس سے ہر شخص بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یقین اور اعتقاد کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. لہذا یہاں دو باتیں فرمائی. الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی وہ لوگ ہیں اللہ کے ناراضگی سے بچنے والا، اللہ کے قہر سے بچنے والا اور تباہی اور بربادی سے بچنے والا شخص کون ہے جو جس کو ہدایت ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ دیکھی جانے والی چیزوں پر یقین رکھتا ہے. اللہ کو دیکھا نہیں یقین ہے، پیغمبر کو ہم نے دیکھا نہیں یقین ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں یقین ہے، اسی طرح قیامت کو دیکھا نہیں یقین ہے. یہ اس یقین کی بنا پر جتنے یقین مضبوط ہوگا اتنے اعمال میں پختگی آئے گی. یقین میں کمزوری ہوئی تو اعمال میں کوتاہی اور سستی آئے گی. اچھا، دوسری بات یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ. یقام یقوم یہ عربی محاورے میں صرف کھڑے ہونے کے معنی میں نہیں آتا. عربی محاورات میں بولا جاتا ہے السوق قائم، بازار قائم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بازار کوئی انسان کھڑا ہے وہاں. قائم کے معنی ہے اس کی تمام لوازمات پوری ہو رہی ہے. یعنی بازار میں خرید و فروخت گرم ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور خرید و فروخت ہو رہی ہے. یہی السوق قائم کے معنی. تو یقیمون الصلاۃ کے معنی یہ ہوا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، صرف اپنے پڑھنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی بلکہ اس نماز پڑھنا، نماز کو اتنا عام ہونا چاہیے، اتنا عام کہ خود نماز پڑھے، گھر والے سب نماز پڑھے، محلے والے اور یہاں تک کہ گاؤں والے اور پھر تمام دنیا والے نماز پڑھے. یہی اقامت الصلاۃ. اور یہ اقامت الصلاۃ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ وہ عبادت ہے جس میں ایمان کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں. گویا کہ ایمان باللہ جو مشق ہے وہ صلاۃ میں ہے. نہ میں دیر میں نہ حرم میں ہوں، نہ کسی کی لطف و کرم میں ہوں، مجھے ڈھونڈ لے میری بے خوری کہ میں کھو گیا ہوں نماز میں. نماز میں ساری باتیں ہوتی ہیں. نماز کی حیات ہے، بہترین حیات. اول اس کے لیے طہارت حاصل کی جاتی ہے، طہارت ظاہری. اب میرے حضرات اب دیکھیے کہ عقل کے خلاف ہے یہ بات. جو وضو ہم کرتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے. جہاں سے گندگی نکلتی ہے وہاں کا دھونا مستحب اور سنت ہے، اور چہرے کا دھونا اور ہاتھوں کا دھونا اور پاؤں کا دھونا فرض ہے. عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں گندگی نکلی ہے اس کو دو پاک کر لو، بات ختم ہو گئی.
لیکن کہتے ہیں اگر وہ نہ دھوئے تو پرواہ نہیں، مگر منہ کو ہاتھوں کو دھو دو. یہاں سے یؤمنون بالغیب کے معنی ابتدا ہوتی ہے کہ آپ کا وضو جو ہے یہ بھی عقل کے خلاف ہے، عقل کا تقاضا نہیں ہے. لیکن جو نظر والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو اس طریقے سے ہونی چاہیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. 4 فرائض اللہ نے بیان کیے. اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی حکمت کی بات ہے اس میں، کیونکہ تم اللہ جل جلالہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہو اور ایمان بالغیب کے تقاضے سے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اب اس ایمان بالغیب کے تقاضے سے تم کو وہ طہارت حاصل کرنی چاہیے جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. اچھا تو کہتے کہ منہ دھو لو، کیونکہ منہ دھونے سے تمہارا منہ پاک ہو جائے گا. استنشاق کرو، ناک پاک ہو جائے گی. چہرہ دھو لو، چہرہ پاک ہو جائے گا. اور اسی لیے احادیث میں جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو قطرے زمین پر گرتے ہیں ان قطرات میں وہ گناہ دھل کر کے چلے جاتے ہیں. مع آخر قطرۃ، حدیث میں یہ ہے، سب ختم ہو جائے. اسی طرح ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے بصیرت دی ہے ان کو نظر بھی آتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آ کر کے اس نے غسل خانے میں غسل کیا اور اس کے مستعمل پانی کو انہوں نے دیکھا. جب وہ غسل خانے سے نکلا تو بلایا، فرمایا کہ یا ولدی تب عن الزنا، زنا سے توبہ کر لو. دوسرا شخص آیا، اس نے غسل کیا. جب وہ نکلا تو امام صاحب رحمۃ اللہ بلایا اور فرمایا یا ولدی تب عن عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو. تیسرا آیا، اس کو کہ نکلنے کے بعد بلایا، کہا کہ یا ولدی تب عن شرب الخمر، شراب پینے سے توبہ کر لو. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نے فرمایا کہ جو مستعمل پانی بہتا ہے اس میں اس کے گناہ نظر آئے تھے، اس میں اس کے گناہ بہتے ہیں. پہلے والے کی مستعمل پانی میں زنا بہ رہا تھا، دوسری میں عقوق الوالدین، اور تیسری میں شرب خمر. بہت سے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ ان کو جب یہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے دعا مانگتی، اللہ یہ قوت ہم سے چھین لے تاکہ لوگوں کے عیوب پر ہمیں خبر نہ ہو. لوگوں کے عیوب پر خبر ہو جاتی ہے. یہ تو 4 اعضاء، یہ چاروں اعضاء ایسے ہیں کہ انسان کے تمام اعمال ان چاروں پر موقوف ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، پھر اس کو پکڑتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے. کسی گناہ کے لیے تلاش، گناہ کا ارتکاب اور گناہ پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ان 4 اعضاء سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے یہ باتیں ہوتی. لہذا اگر منہ دھو لو گی تو آنکھوں کا گناہ معاف ہو جائے گا، زبان اور منہ کا گناہ معاف ہو جائے گا، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پاؤں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر دماغ میں غلط خیالات آئے ہیں تو مسئلہ سے وہ، لہذا تم کو باطنی صفائی حاصل ہو گئی، ظاہری صفائی بھی آ گئی اور باطنی صفائی بھی حاصل ہو گئی.
اب تم اس قابل ہو کہ رب العالمین کی پاک دربار میں حاضر ہو سکو. یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ جس بڑے کے دفتر میں کوئی جاتا ہے تو خامخواہ آپ نے زیب و زینت بناتا ہے. میلے کچیلے کپڑوں میں کوئی نہیں جاتا، ورنہ اس کو دروازے سے دھتکار دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے. لہذا بندے کو اگر اللہ کے در میں حاضر ہونا ہے تو اس طریقے سے کہ وہ صفائی حاصل کر لے. تو ظاہری صفائی اس کی حاصل ہو گئی کس چیز سے؟ وضو سے. اور اب باطنی صفائی جو حاصل ہوگی وہ کس سے؟ اللہ اکبر کہنے سے. جب اس نے اللہ جل جلالہ کی بڑائی بیان کی تو اس کا عکس اس کے اوپر پڑا. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عکس اس پر خود پڑتا ہے. یہ قدرتی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو برا کہیں گے تو اس برائی کا اثر آپ کے اوپر خود پڑے گا. اگر آپ کسی کو اچھا کہیں گے تو اچھائی کا اثر آپ کے اوپر خود پڑے گا. کیونکہ یہ دنیا ایسی اللہ پاک نے بنائی ہے کہ یہ دنیا گنبد کی طرح ہے اور ہمارے جتنی اعمال ہیں یہ آواز کی طرح ہے. اور گنبد میں اگر تم آواز کرو گی تو آواز واپس آئے گی تمہاری طرف. ہست ای گنبد و فعل ما صدا ای صداہا باز گردد سوئیما. ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا جو رد عمل ہے خود ہمارے طرف واپس ہو جاتا ہے. تو اگر ہم نے اللہ اکبر کہا، اس اللہ اکبر کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ انسان خود بڑا ہو جائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی فوجیوں کا جو طریقہ تھا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو ہر ایک اپنے مقام پر پہنچ گیا. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو ہر ایک نے اپنا ہتھیار سنبھال لیا. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حملہ ہو گیا. یہ ان کے کاشن تھے. تو اللہ اکبر ان کا کاشن تھا. اللہ اکبر کہنے سے انسان جو اللہ کی بڑائی کے اقرار کرتا ہے تو وہ بڑائی خود اپنی طرف واپس آ جاتی ہے. یہ خود بھی مضبوط، ہمت والا اور طاقت والا بن جاتا ہے. اب یہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. وضو کیا اس نے، پاکی حاصل کی، دربار الہی کی میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا. تو ابتدا یوں کرتا ہے کہ اللہ اکبر سے ابتدا کرتا. اللہ اکبر کہتے ہوئے عملی طور پر ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے. اس ہاتھ اٹھانے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ سب سے بلند و بالا اور اعلیٰ جو ہے اللہ ہے اور کوئی نہیں. دوسرا مطلب یہ کہ میں نے دنیا کو پیچھے پھینک دیا، اب میں دنیا میں نہیں ہے بس کہ اللہ کے دربار میں ہوں. تو اب ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ کہ جس طرح ایک مجرم بادشاہ کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور وہ نیچے نیچے دیکھتا ہے اور شرمندگی کی حالت میں معافیاں مانگتا ہے، تو یہ بھی اس حال میں کھڑا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، پاکی تیری لیے ہے ایک اللہ. اور اپنی طرف جو اس نے اللہ کو پاک کہا تو اپنے آپ کو پاک ناپاکی کی نسبت کی. تو اللہ سبحان کی برکت سے وہ پرتو، وہ نور، وہ رد عمل اس کے دل پر پڑے گی، پاک ہو جائے گا. جب اس نے اللہ کو پاک کہا تو اللہ اس کو بھی پاک کر دے. اس کا رد عمل یہ ہوگا. اور پھر وَبِحَمْدِكَ سبحانک اللہم، اے اللہ پاکی تیرے لیے ہے، میں تو بندہ ہوں، گندا ہوں، جس کی ابتدا گندگی، جس کی انتہا گندگی، وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے کہ میرے بندے، تم نے اگر اپنی گندگی کی اقرار کیا تو میرے طرف سے تم پاک ہو جاؤ. وَبِحَمْدِكَ، یہ ہے وَأَحْمَدُ بِحَمْدِكَ، اللہ میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ تعریف کی لائق تو ہی ہے.
جن باتوں پر کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ اللہ جل جلالہ کے اندر مکمل ہے، اکمل ہے، اور جن بندوں کی تعریف کی جاتی ہے ان کو عارضی دی گئی ہے۔ مثلا تعریف کی جاتی ہے مال پر تو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس تو آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ تعریف کی جاتی ہے جمال پر، کوئی شخص خوبصورت اور حسین ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو نورانی بنا دیا ہے۔ جس نے آسمان و زمینوں کو نورانی بنا دیا ہے تو وہ کتنا نورانی ہوگا۔ اسی طرح کمال کے اوپر اگر لوگ تعریف کرتے ہیں تو اللہ کا کمال تمام مخلوق سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رشتہ داری اور قرب اور نزدېکت پر تعریف کرتا ہے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ شاعروں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہذا احمد بحمدک، میں کہ اللہ تیری ہی تعریف کرتا ہوں، اور کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے، تعریف کے لائق تیری ہی ذات عالی ہے۔ وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بہت بڑا ہے۔ تبارک کے بارے میں نے وہ قصہ سنایا تھا آپ کو۔ تبارک اسمک، اللہ تیرا نام بہت بڑا ہے۔ اس بڑائی کے ساتھ ساتھ سکون اور اطمینان بھی شامل ہے، یعنی اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تیرا نام بہت بڑا ہے، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ وتعالی جدک، اللہ تیری شان بہت بڑی ہے۔ ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ کیسی بہترین درخواست پیش کر رہا ہے، مولا پاک تو ہی ہے، تیری ہی تعریف کرتا ہوں، تیری شان بڑی ہے، تیرا نام بڑا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں، تو ہی کرنے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں، کہیں نہیں جا سکتا، تیرے در پر کھڑا ہوں، یہاں سے مانگتا ہوں۔ تو یہ نماز کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے پاک بن کر کے، تو وہاں جسم کو پاک کیا، یہاں اس کی روحانی صفائی ہو رہی ہے، پاکی ہو رہی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو عبادات میرے محترم تین قسم کے ہوتے ہیں، عبادات قلبی، عبادات جسمانی، اور عبادات مالی۔ اور یہی بات جو ہے ہم نماز میں پیش کرتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین عبادتوں کا ذکر ہے۔ تو متقی کا معنی بیان کرتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو نہ دیکھی جانے والی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں شروط اور ارکان کے ساتھ۔ شروط اور ارکان، اقامت الصلاۃ اداہم بشروطہا و ارکانہا، نماز کی شروط و ارکان کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ اور تیسرا ومما رزقناہم ينفقون، یہ ماج عبادت، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے۔ ومما، یہاں من تبعیضیہ ہے، ومن ما ہے اصل میں، بعض ان چیزوں سے، سارا مال نہیں دیتا، تھوڑا دیتا ہے۔ دنیا میں تین نظام ہیں، ایک سرمایہ داران نظام ہے، یہ غلط ہے، ایک اشتراکی نظام ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اشتراکی نظام میں ملک ذاتی کی نفی ہے، کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں بلکہ مالک جو حکومت ہے، یہ غلط ہے، اس لیے ناکام ہوا۔ اور اس میں انسان فطرتی طور پر اس کو ترغیب ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی کام کریں اس کام کا آپ کو بدلہ اور انعام ملے۔ اب اگر کوئی شخص 2 پیسے کماتا ہے، دوسرا 1000 کماتا ہے، دونوں کو برابر روٹی اور کپڑا اور مکان ملتا ہو تو یہ بات نامناسب ہوئی۔ وہ 1000 والا کو کیا پڑی ہے کوئی 1000 کمائے؟ یہ اس میں اقتصادی بے راہ روی آتی ہے، اقتصادی بے راہ روی۔
تو اقتصادی ناہمواری کی بنا پر، اور پھر اگر غور سے دیکھا جائے تو اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام ایک ہی ہے، دونوں میں خاص فرق نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تو یہ ہے کہ مال چند افراد میں جمع رہتا ہے، اور اشتراک میں سارا مال حکومت کے قبضے میں ہوتا ہے۔ زر زمین تینوں جو میں جو ان کے حکومت کے حوالے ہوتی ہے، اور یہاں زر زمین تینوں چیزیں جو ہے چند افراد کے حوالے ہوتی ہے، چیز ایک ہی ہے۔ اب تیسرا نظام جو ہے بہترین نظام وہ ہے جو اسلام ہے۔ اس اسلام کا یہ بہترین نظام ہے کہ وہ ذاتی ملکیت کی نفی نہیں کرتی۔ آپ کروڑوں اربوں کما سکتے، کماتے رہو، اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ اربوں روپے کماتے ہیں تو اسلام کا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، کماتے رہو۔ لیکن یہ جو کچھ آپ کماتے ہیں اس میں آپ کا صرف 52 تولہ چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے، باقی سب جو ہے وہ عوام کا ہے، مملکت ہے۔ لیکن مملکت تم سے یکدم چھیننا نہیں چاہتی کہ سارا کے سارا تمہارا گلا گھونٹتے اور صرف 52 روپے دے دے کہ یہ لے دو باقی چھوڑ دو، نہیں، وہ آہستہ آہستہ تم سے جو ہے وہ 40واں حصہ لیتے 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 یہاں تک ہو کہ جب تمہارے پاس نور سرمایہ نہیں رہا، 40 باقی رہ گیا، تو اسے کہتے جواب دیجیے میرا کو، تم سے کچھ نہیں دیتے۔ یہ عادلانہ نظام۔ لیکن اگر ایک دم سب چیز لو، یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اسی طرح سے سرمایہ دارانہ نظام میں سودی کاروبار جو ہے یہ عوام کی اور غریب کی استحصال کا سبب ہے۔ غریب کو غریب تر بنانا، امیر کو امیر تر بنانے کا طریقہ ہے، کیونکہ امیر کے پاس آتا ہے جاتا نہیں، غریب کی طرف سے جاتا ہے آتا نہیں، تو غریب غریب تر ہوتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا ہے۔ تو مما رزقناہم ينفقون، بعض ان چیزوں سے جو ہم نے ان کو روزی کی ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ خرچ کرنا کہاں ہے؟ یہ خرچ کرنا ہے اپنے اوپر، اور اپنے سے علاوہ اپنی سوسائٹی اور معاشرے پر، اور اپنی قوم اور اپنے ملک پر، اور تمام عالم پر۔ کیونکہ یہ انسان جو ہے مسلمان، یہ اللہ کا نائب ہے۔ ہر انسان شہزادہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیفہ اور بادشاہ مقرر کر کے بھیجا تھا۔ تو بادشاہوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ مانتے ہیں، منواتے ہیں، مانتے نہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ اس انسان کو 5 زنجیروں سے باندھا کہ یہ ماننے والا بن جائے۔ بھوک کی زنجیر سے، پیاس کی زنجیر سے، نیند کی زنجیر سے، پیشاب پاخانے کی زنجیروں سے، تب جا کے یہ کتنے ہی سرکش انسان ہو، بھوک لگ جائے کچھ نہیں کر سکتا، پیاس لگ جائے کچھ نہیں کر سکتا، پیشاب بند ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا، پاخانہ بند ہو جائے تو بھی کچھ نہیں۔ لہذا اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو بادشاہ تو بنایا، بادشاہ کا بیٹا بنایا، اور اس بادشاہت کی بنا پر اللہ نے اس کی وہ اعزاز و اکرام دیا کہ ہر انسان کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اللہ کتنی کریم ہے، کتنی کریم ہے کہ باوجود یہ کہ اپنے مخالفوں کی حفاظت فرماتے ہر شخص کے ساتھ 60 فرشتے حفاظت کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدی یحفظون من امر اللہ، ہر انسان کے ساتھ 60 فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ کافر کے ساتھ بھی ہے، مسلمان کے ساتھ بھی، کیونکہ انسان چونکہ آدم کا اولاد ہے، آدم اللہ کا نائب تھا۔ اب بادشاہ کی اولاد جو ہے سب شہزادے ہیں، ان شہزادوں کے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے،
لہذا باڈی گارڈ نہیں چھینتے اس سے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی. اچھا تو یہ تین چیزیں ہوئی. ایمان بالغیب سے تعلق کا تعلق ہے امور اعتقادیہ کے ساتھ. یقیمون الصلاۃ اس کا تعلق ہے عبادات بدنیہ کے ساتھ. اور مما رزقناہم ينفقون کا تعلق ہے عبادات مالیہ کے ساتھ. اب اس کی تفصیل آپ جو ہے دوسری کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ عبادات مالیہ کی تحقیقات کیا ہے, عبادات بدنیہ کی تحقیقات کیا ہے, کیونکہ تین قسم کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت بدنی ہے, ایک عبادت مالی ہے, اور ایک عبادت مشترک ہے. عبادت بدنی بس یہ صوم و صلات, نماز و روزہ عبادت بدنی ہے, اور زکوٰۃ عبادت مالی ہے, اور حج مشترک ہے مال اور بدن دونوں میں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقی کا کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں وہ سوال تھا, میں نے کہا تھا آپ سوچ اس پر, تبھی جواب دیا. سوچا ہے کتاب میں دیکھا, ایک تفسیر کی کتاب میں, تفسیر میں دیکھا. ہاں کیا تین جواب دیے. ہاں فرمائیں. پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ واضح لغت جو ہوتے ہیں جو معنی مقرر کرتے ہیں, کیونکہ قرآن جو ہے یہ سب سے اعلیٰ معیار کے فصاحت و بلاغت رکھتا ہے, تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوتا ہے الحمدللہ, تو اس میں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس قید کو حذف کر دیتے ہیں کہ صفت غیر اختیاری کے لیے اس قید کو بعض علماء حذف کر دیتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ بھی مانے تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صفت غیر اختیار کا موصوف ہے وہ خالق مختار ہے, اس لیے اس کے اوپر صادق آتا ہے. اسی طریقے سے ان صفات کا تاثیر جو ہے, ان صفات کا ثمرہ یہ اختیاریہ ہے. میرے محترم آسان جواب دے دو, آسان. صفات الہیہ اس کا اختیاری غیر اختیاری ہونا یہ تو معقول والوں کی تعبیرات ہیں, اور اللہ کا کلام معقولات کی تعبیرات سے ورا الورا, کوئی اشکال ہوتا نہیں. یہ بہت سے میں اپنے ساتھیوں سے ایک سوال کیا کرتا تھا کہ اصول کی کتابوں میں یہ بتاتے ہیں کہ 4 اصول ہیں, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع امت اور قیاس, یہ 4 ہیں. تو قیاس کو ثابت کرتے ہیں قرآن و حدیث سے, اجماع کو ثابت کرتے ہیں قرآن و حدیث سے, حدیث کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے. لیکن میں نے یہ سوال کیا کہ قرآن کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ اگر تم یہ سب کہتے ہو کہ قرآن بھی اصلی دین ہے, اگر اس اصلی دین ہونے کے لیے دلیل تم قرآن سے نکالتے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس کو کہتے ہیں مصادرہ المطلوب. ایک شخص کہتا ہے میں اچھا ہوں اس لیے کہ میں اچھا ہوں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ میں کتاب اللہ ہوں اس لیے میں قیمہ, یہ تو دلیل نہیں ہوا نا. اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کتاب اللہ ہے اس لیے یہ اصل ہے, اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اس پر کسی نے جواب نہیں دیا مجھے, اس کے جواب میں بتاتا ہوں. دیکھو دنیا میں آپ نے یہ منطقی کتاب میں کوئی پڑھی ہے نہیں پڑھی, وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا وَإِلَّا لَمَا جَهِلَ شَيْئًا مِنَّا وَلَا نَظَرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَهُ تَسَلْسَلًا. علم کے 2 معنی ہیں. علم کہتے ہیں دانستن کو,
علم کا معنی جاننا. تو علم کی پھر دو قسم ہے، ایک علم حصولی ہے اور ایک علم حضوری ہے. علم حضوری جیسے کہ علم انسان کا اپنے نفس پر، یہ علم حضوری ہے. اور ایک علم حصولی ہے. علم حصولی وہ ہے جو کہ حاصل ہو جائے فکر و نظر سے. جو فکر و نظر سے حاصل ہو تو اس کو کہتے ہیں علم نظری، اور جو بغیر فکر و نظر کے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں علم بدیہی. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری بدیہی بھی نہیں اور سارے کے سارے نظری بھی نہیں. کچھ نظری ہے اور کچھ بدیہی ہے. تو اس بدیہی کے ذریعے سے ہم نظری کو معلوم کر لیتے ہیں. بدیہی اس کو کہتے ہیں جس کا حاصل کرنا فکر و نظر کا محتاج نہ ہو، اور نظری اسے کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے آپ فکر و نظر کے محتاج ہو. فکر و نظر کسے کہتے ہیں؟ ترتیب ہے مقدمات کا، جو کہ صغرا و کبرا ہے تصدیقات میں، اور جنس و فصل تصورات. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کس میں رہتا ہے. قرآن بدیہی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کا ہونا یہ فکر نظر کا محتاج نہیں ہے، لہذا یہ بداہتاً اس کے لیے اگر کوئی دلیل اس کے لیے تلاش کی جاتی ہے جو کہ نظری ہو. بدیہی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. آفتاب آمد دلیل آفتاب غیر دلیل باید از بیرون ہوتا. اب اگر کوئی کہے کہ سورج پر دلیل قائم کرو، بھائی کیا دلیل قائم کرو؟ دیکھتے رہو یہ سورج. تو صفات الہی جو ہے اس کا غیر اختیاری ہونا، یہ تو غیر اختیاری ہونا تو مناطقہ کا منطقیوں کا جو ہے وہ اصول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی صفات جو ہے وہ اختیاری ہے کیونکہ وہ اس کی اختیار کے تحت ہے. مثلا جو چیزیں انسان کی اختیار میں نہیں ہے، جس طرح کا حسن اور جمال یہ انسان کی اختیار میں نہیں ہے، تو اس پر تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں، حمد نہیں کہتے. یہ تو ان کتاب کی تعبیرات ہیں نا، تو قرآن پاک ان تعبیرات سے ہو رہا ہے. اچھا، اور یہاں جو ہدی للمتقین ہے دوسری جگہوں میں ہدی للناس بھی آیا ہے، تو اس میں تو میرے محترم الناس میں لام عہد ذہنی ہے بس. یعنی اصل میں فائدہ انہی لوگوں کو پہنچتا ہے. جی ہاں، دیکھو یہ تو صاف بات ہے نا. ایک نسخہ ہے، دوائی جب کام کرتا ہے کہ اس کو کھا دو، اور اگر اس دوائی کو پڑھتے رہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو. ڈاکٹر نے اسے لکھا اور تم صبح سے شام تک اس کو پڑھتے رہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ دوائی کھا دو. اسی طرح قرآن جو ہے شفاء للناس، لیکن جب ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو، عمل کرو تو شفا مل جائے گا، عمل نہیں کرتے شفا ہو جائے. اسی لیے تو قریش مکہ خوب جانتے تھے کہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے، لیکن اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہوں نے اسی لیے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ قرآن کو نہ سنو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. والغوا فیہ، اس کے سامنے شور و غوغا برپا کیا کرو تاکہ اور بھی نہ سن سکے. لعلکم تغلبون، اس وجہ سے تم غالب رہو گے. اگر تم نے قرآن کو سننا شروع کیا اور قرآن کو سننے دیا تو پھر تمہاری شامت آئے گی. یہ تو کیونکہ وہ جانتے تھے قرآن میں کیا ہے، ان کی اپنی زبان تھی نا، جانتے تھے. اور ہم تو اسے پڑھتے رہتے ہیں کہ